السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر دو تین بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، آرمی چیف عمران خان کی زبان کیوں بولنے لگ گئے ہیں، یا آرمی چیف کی جانب سے خان کا بیانیہ، خان کی بات کیسے مانی گئی ہے۔ نمبر ٹو، یحییٰ خان کو اب کیوں استعفیٰ دے دینا چاہیے، آج یحییٰ خان کو کیا سرپرائز ملا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی اور جنید اکبر مسلسل ایگریسو ان کی ٹون نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھرپور سرپرائز کی تیاریاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو تباہی مچی ہے، یعنی آپ اس کو اللہ کا عذاب کہیں یا جو بھی کہیں، تقریباً عصر سے پہلے کل 4 بجے کے قریب اسلام آباد کے اندر کالے بادل آئے، یالہ باری اور اولے برسے، اور اولے بھی کوئی نارمل نہیں تھے، سیب اور مالٹے کے سائز کے آسمان سے اولے برسے، اور تقریباً 1 فٹ تک بعض جگہوں پر برف کے گولے بچھے ہوئے تھے، اور اسلام آباد کے اندر سینکڑوں کے حساب سے گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں۔ ایک طوفان کی سی کیفیت تھی اسلام آباد کے بلو ایریا کے اندر، اسی طرح سے G6 F6 پارلیمنٹ والا ایریا، اور خاص طور پر اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے E11، وہاں پر تو گلیوں کے اندر گھر کے چھتوں کے اوپر ہر طرف برف ہی برف بچھی ہوئی تھی۔ اب برف جہاں برستی ہے تو وہ روئی کی طرح نرم ہوتی ہے، لیکن یہ بڑے بڑے گولے تھے جس نے سینکڑوں کے حساب سے تباہی مچائی، بڑا نقصان کیا، سینکڑوں گاڑیوں کا نقصان ہوا، کروڑوں روپے اربوں روپے کا نقصان ہوا، جو یالہ باری کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر ہو چکا ہے۔ اب آرمی چیف نے کل ایک خطاب کیا، کل تو اس خطاب کے نکات ہی رپورٹ ہوئے تھے چند، آج اس خطاب کے کچھ کلپس جاری کی گئی ہیں، اور کلپس بھی خاص طور پر وہ والے جو بڑے ایگریسو ہیں، جس میں آرمی چیف بہت ہی غصے میں ہیں اور ایگریسولی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کلپ تو بڑا شاندار، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریاست ہے، ریاست، اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ BLA کے 1000-1500 لوگ آئیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ریاست کو وہ بند کر دیں گے یا ریاست کو وہ فتح کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم ان کو چیر کر رکھ دیں گے یا ان کو سبق سکھائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے، جو عمران خان کا بیانیہ آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آج آرمی چیف کا ایک کلپ جاری کیا گیا جس میں انہوں نے ہارڈ سٹیٹ کی تعریف کی۔ جیسے آپ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہے، فزکس کی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ فزکس کس کو کہتے ہیں، ویلاسٹی کس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال انہوں نے آج تعریف کی ہارڈ سٹیٹ کی، کیونکہ ہارڈ سٹیٹ کو لے کر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ کون سی ہارڈ سٹیٹ مراد ہے، اور ہارڈ سٹیٹ سے یہ تو مراد نہیں کہ لوگوں کو بھڑکا دیں یا بڑا وہ ایگریسو ہو جائیں۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا یا کسی بھی سٹیٹ کا ہر ایک ادارہ، ہر ایک ڈپارٹمنٹ، اس کے نیچے سب ڈپارٹمنٹس، تمام برانچز، تمام صوبے، تمام آرگنائزیشن، پوری ریاست کی ہیرارکی اور پوری ریاست کا نظام آئین کے مطابق چلے، ضابطے کے مطابق چلے، تو اس ریاست کو ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں۔ یعنی آج پتہ چلا کہ وہ ریاست جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ آئین کو فالو کیا جاتا ہو، اس کو ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں۔ یہی تو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ رول کے مطابق چلو، آئین کے مطابق چلو۔ اگر تو واقعی آرمی چیف کی جانب سے یہ تعریف ہے ہارڈ سٹیٹ کی، تو 24 کروڑ پاکستانی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر خدا کے لیے، یہ ہاتھ بندھے ہوئے دیکھیں اور اس ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنائیں۔ یہ تو سب کا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق سب کچھ چلائیں، اس ملک کے اندر الیکشن چوری نہ ہو، جو کہ آپ لوگوں نے کیے، اس ملک کے اندر ترمیمیں کر کے لوگوں کو زبردستی اٹھایا نہ جائے، عدلیہ کے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں، اور اس ملک کے اندر کسی بہن بیٹی کی عزت خطرے میں نہ پڑے، کسی بہن بیٹی کو دن دہاڑے اٹھا کے جیلوں میں نہ ڈال دیا جائے، پورا ملک، پوری ریاست آئین کے مطابق چلے، فلاحی ریاست ہو۔ یہی تو عمران خان کا خواب ہے، یہی تو محمد علی جناح اور اقبال کا خواب تھا۔ تو اگر یہی ہارڈ سٹیٹ ہے جو چیف صاحب نے آج تعریف کی ہے، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، یہ تو عمران خان کا بیانیہ ہے، یہ تو عمران خان کا مطالبہ ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ جو تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ آج چیف جسٹس یحییٰ خان نے بڑے چوڑے ہو کر کہا کہ یہ میری عدالت کی جانب سے حکم ہے، زبانی حکم ہے سلمان صفدر کے لیے، آپ آج ہی جائیں، آپ عمران خان سے مل کر آئیں، اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو ہدایات ہیں لے کر آئیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ یحییٰ صاحب
آپ بڑے چوڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اگلوں نے ملاقات نہیں کروانی، ہمیں تحریری آرڈرز دے دیں۔ یحییٰ خان نے کہا کہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، میں اس ملک کا چیف جسٹس ہوں، میرا زبانی حکم ہی بڑی بات ہے، میں نے زبانی کہہ دیا تم جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سر سوچ لیں۔ یحییٰ خان نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، جاؤ میرا نام ہی کافی ہے۔ اور آج سلمان صفدر صاحب گئے، انہوں نے 2 گھنٹے انتظار کروایا، اور انتظار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لینے کیا آئے ہو؟ بتایا گیا یحییٰ آفریدی صاحب کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کون سا یحییٰ آفریدی، کون سی سپریم کورٹ؟ یہاں پر کسی سپریم کورٹ یا عدالت کا رول نہیں چلتا، یہاں پہ ہارڈ سٹیٹ کا رول چلتا ہے۔ تو یہ ہے ہارڈ سٹیٹ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو وربل حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور بالآخر سلمان صفدر واپس لوٹ آئے۔ اگر تو اس کو ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پھر آج وکیل فیصل فرید چودھری نے یہ انکشاف کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز بیٹھ کے کیسز سن رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی جج ایسا نہیں ہے جس کو فوجداری مقدمات سننے کا تجربہ ہو، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فوجداری مقدمات ہوتے کیا ہیں۔ پھر دھرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک تو آج اختر مینگل نے دھرنا ختم کیا، دوسرا دریائے سندھ پر کینالز کی تعمیر کے خلاف صوبے بھر کی بار ایسوسییشنز نے لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وکلاء کراچی سے آج سے مارچ کی شکل میں نکلیں گے اور سندھ پنجاب بارڈر بند کر دیں گے، یہ وکلاء کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی بار ایسوسییشن میں مختلف بار ایسوسییشنز میں وکلاء کی مشترکہ پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں، یعنی آج سے وکلاء نکلیں گے، وہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر پہنچیں گے اور بارڈر کو بند کر دیں گے اور وہاں پر دھرنے کا اعلان کر دیں گے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ پھر احمد نورانی صحافی ہیں، امریکہ ہوتے ہیں، آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے خبر دی تھی۔ اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ، آئین کے مطابق سب کچھ ہو، آئین کے مطابق فیصلے ہوں۔ تو ان کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس پینڈنگ ہے، ہفتہ کیس پینڈنگ رہتا ہے۔ آج یہ خبر آئی کہ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے اگلی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور اگلی تاریخ آج سے تقریباً آپ کہہ لیں 12-13 دن بعد یعنی 28 اپریل کی رکھی گئی ہے۔ اندازہ کریں، ماں پہلے ہی بچوں کی روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں انسان ہوں، یہ انسان کے بچے ہیں، یہ بلیوں کے بچے نہیں ہیں۔ اور اتنا عام کیس، عام سے مراد 2 بچے اسلام آباد سے اٹھا لیے گئے، نوجوان لڑکے لاپتہ ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ کیس لگا ہوا ہے، اور سیریسنس کا اندازہ کریں کہ 28 اپریل 2 ہفتے بعد کی سماعت رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہے ہارڈ سٹیٹ جو بن رہی ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی جتنے بھی کیسز ہیں پینڈنگ، القادری ٹرسٹ کیس والا، اس کے علاوہ 7 پٹیشن زیر التوا ہیں عمران خان کی، وہ نہیں لگی ہوئی۔ بار بار عمران خان اور بشرا بی بی اپلائی کرتے ہیں، متفرق درخواستیں دائر کرتے ہیں کہ آپ جلدی سماعت کے لیے مقرر کریں، اور وہ مقرر نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہے ہارڈ سٹیٹ۔ اور عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکرٹری جنرل صدر صاحب واجد گیلانی اعظم نذیر تارڑ سے ملتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے درخواست ہی واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سینیورٹی والے معاملے پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، سرفراز ڈوگر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر ڈرامہ اور تماشا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ایسے حالات ہوں تو پھر کیوں نہ طوفانی بارشیں برسیں جو رحمت کی بجائے زحمت بن جائیں۔ پھر جنید اکبر، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ میں سڑکیں گرم نہیں کر سکتا یا لوگ میری کال پر نہیں نکلیں گے۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی کال پر لوگ نہیں نکلیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور پھر جنید اکبر کا بھی کل میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ملاقاتیں نہ ہونے دیں تو خان کے حکم کے بغیر ہی ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہم کال دے دیں گے۔ اب جنید اکبر نے ایک اور میڈیا سے گفتگو کی ہے، کہتے ہیں یہ سوچنا بھی مت کہ ہم کمزور ہیں۔ پہلے 9 مئی کو، پھر 26 نومبر کو جس طرح ہم پر ظلم ہوا، ہمیں ریاست اور اداروں سے اس ظلم کی توقع نہیں تھی۔ اس بار ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ 2 سال قید میں، جیل میں قید کرنے سے کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نکال پائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے ماضی کے تجربات ہیں، اسے سیکھ کر اور پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور پھر آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔